السلام علیکم۔ آج جناب میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اسفندیار بخاری شریف پارک جو ہے، اسفندیار بخاری پارک، اس کے قریب موجود ہوں اور اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کو دکھانے کی ضرورت ہے، تو پھر آپ اس پہ خود تجزیہ دیں گے اور اس پہ آپ کمنٹس کریں گے کہ آپ کے اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ یہ اٹک کا کیپٹن شہید کیپٹن سید اسفندیار بخاری ریلوے پارک ہے، اور اس کی جو باہر سے حالات ہیں یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے اندر ذرا جاتے ہیں اور آپ کو اندر کے حالات دکھاتے ہیں۔ یہ تعالیٰ سلام کر رہے ہیں پورے پاکستان کو۔ اچھا جی، یہاں سے جیسے میں دیکھ رہا ہوں، جو میں نے فروری میں اس میں ایک ویڈیو کی تھی، پچھلے سال فروری میں، تو اس میں یہ ایک جہاز بھی انسٹال کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جب آپ اس میں دیکھیں گے تو اس میں بہت خوبصورت سے فواروں کے لیے پانی کی جگہ بھی بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد یہاں یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک ریلوے کا ایک انجن بھی انہوں نے یہاں پہ انسٹال کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ یہ جو گھاس کی وہ ہے نا، کیا اسے کہتے ہیں، گھاس کا جنگل بنا ہوا ہے، تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید میں کسی جنگل میں آیا ہوں، تو یہ جنگل نہیں ہے جی، یہ کیپٹن اسفندیار شہید ریلوے پارک ہے۔ اچھا جی، سائیکلیں لوگوں نے ادھر یہاں باندھی ہوئی ہیں۔ ٹیبلز کی پوزیشن یہ ہے، اندر کی پوزیشن یہ ہے۔ اچھا جی، یہ فرنٹ پہ ذرا آپ دیکھیں اس ریلوے پارک کے۔ ایکچولی یہ سامنے روڈ جو ہے اس کو کہتے ہیں پلیڈر لائن، اور یہ پلیڈر لائن جو ہے اٹک کا پلیڈر لائن، اس سے رائٹ سائڈ پہ یہ کینٹ ایریا ہے، اور اس سے یہ سٹی ایریا ہے، اور اس روڈ سے لیفٹ سائڈ پہ یہ ریلوے ایریا ہے۔ اس ریلوے ایریا میں گو کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ ریلوے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کروڑوں روپے کے ان کے فنڈز ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ ان سیاستدانوں اور اس کے جو اہلکار ہیں ان سے وہ فنڈز بچیں تو وہ اپنے پارکوں پہ لگائیں، وہ اپنی جو ان کی پراپرٹی ہے اس پہ لگائیں، اور وہ اپنے اس روڈز پہ لگائیں، یہ ان کا روڈ ہے اس پہ لگائیں، تو یہ ان کی سچویشن ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ پارک نہیں ہے بلکہ یہ ایک جنگل ہے۔ تو یہ پاکستان ہے، اس میں پاکستان کے قانون کے بجائے لگتا ایسے ہے جیسے جنگل کا قانون ہو، کیونکہ ادارے ہمارے سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور سیاستدان جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی ماں بہن یاد کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے ایک تصویر لی ہوئی ہے اور اس پہ ایک دوسرے کی ماں بہن بیٹی، اس کی جائیداد، اس کی زمین، اس کا فلانا، اس کا ڈمکانا، یہ سارا، جہاں پہ ریلوے 1 کروڑ روپے کا اپنا لوکوموٹو جو ہے وہ ایک پارک کو دے دیتا ہے، جہاں پہ ایئر فورس اپنے ایک جہاز ڈونیٹ کر دیتا ہے، جہاں پہ اتنے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس پہ یہ سنگ مرمر سارا لگا ہوا ہے، یہ سفید سنگ مرمر ہے، اس کی بہت بڑی ویلیو ہے۔ اس پہ 2-3 کولرز لگے ہوئے ہیں، واٹر کولر لگے ہوئے ہیں،
جس میں ورکنگ کنڈیشن میں ایک بھی نہیں ہے. اور اس میں اگر یہ گھاس نہ ہوتی یا یہ ذرا بہت اوپر نہ ہوتا تو شاید میں اس کے اوپر چڑھ کے اندر جاتا. اس میں ٹوائلٹس ہیں, لیڈیز کے علیحدہ ٹوائلٹس ہیں اور جینٹس کے علیحدہ ٹوائلٹس ہیں, جس میں کوئی بھی ورکنگ پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے. اس زمین کی یہاں پہ جو پوزیشن ہے تو آئی تھنک کہ کم از کم 10 لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے یہاں پہ پوزیشن ہوگی. آئی تھنک, میں شور نہیں ہوں لیکن مجھے اندازہ ہے. اگر ہم لوگ ان پارکوں کو کیا اسے کہتے ہیں, اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے میں ناکام ہے تو پھر اس کو بزنس سینٹر کیوں نہ بنا دیا جائے. کیونکہ یہ زمین جو ہے یہ گورنمنٹ کی زمین ہے. گورنمنٹ مینس یہ عوام کی زمین ہے, یہ عوام کے پیسے سے خریدی گئی زمین ہے, یہ عوام کے پیسے سے بنے ہوئے پارک ہیں جس پہ ہمارے کروڑوں روپے کے خرچے ہیں. اس کے علاوہ اس پارک میں انٹر ہونے کے لیے آپ کو 5 روپے 10 روپے کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے. ریکویسٹ یہ ہے میری گورنمنٹ سے کہ اس ریلوے اتھارٹیز جو ہیں ان کو وارن کیا جائے اور یہ پارکس جو ہیں یہ عوام کے لیے کھول دیا جائے. کیونکہ جب آپ کے پارک کھلے ہوں گے تو آپ کے چرس خانے, آپ کے افیوم خانے, آپ کے ہیروئن خانے, آپ کے شراب خانے بند ہوں گے اور لوگوں کی صحت ٹھیک ہوگی. ادروائز آپ کے شراب خانے, آپ کے بے حیائی خانے, آپ کے ہسپتال کھلے رہیں گے اور ہمارا وہ جتنا بھی کمایا ہوا پیسہ ہے وہ ادھر لگے گا. گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ یہ پارک ہے اس کو فی الفور کھول دیا جائے اور اس کو صاف کیا جائے, عوام کے لیے کھولا جائے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ گھروں میں بیمار ہونے کے بجائے ایک صحت افزا مقام پہ آئیں اور یہ خوبصورتی ہے جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.